الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعمالکم عمالکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور تمہاری کتنی کوتاہیوں، لغزشوں اور خطاؤں کو اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں، یعنی زمین سے جیسے اعمال اللہ کی بارگاہ میں آسمان تک پہنچتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی تمہارے اوپر حکمراں مسلط کرتے ہیں۔ آج اگر آپ حالات دیکھیں گے تو پورے ملک کے حالات انتہائی تشویشناک ہیں۔ فسادات کی ایک لمبی چوڑی پلاننگ ہے، ہریانہ ہو، میوات ہو اور ملک کے دیگر علاقے پچھلے سال بھر سے جس طرح کے حالات ہیں، رام نومی کہو یا اسی طرح دیوی کا رتھ کہو، پورے ملک میں ایک سازش کے تحت اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ملک میں ٹکراؤ ہو، ہندو مسلم فسادات ہوں۔ یہ سازش کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک یہ پروگرام دے دیا گیا ہے۔ اور سازش یہ ہے کہ اس میں اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اکثریت کے بعد اقلیتوں میں سب سے بڑی اقلیت مسلمان۔ ہم اس ملک میں 20-22 کروڑ ہیں، یعنی ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت۔ ہمارے علاوہ اور اقلیتیں بھی ہیں، مائنارٹیز، لیکن ان سے کوئی تعرض نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے سکھ سماج کے لوگ ہیں، سکھ برادری کے لوگ، ان سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ جین سماج کے ماننے والے لوگ، ان سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، ان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ نرم چارہ کہو یا ان کے پروگرام کے اعتبار سے اگر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن کدھر سے آ سکتا ہے، ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دیش بھر کے پیمانے پر یعنی ہندوستان لیول پر اگر دیکھا جائے تو فسادات شروع ہو چکے۔ آپ اگر اس سے نیچے آئیں تو ریاستوں میں بھی حالات بگڑنے لگے۔ اس سے نیچے اگر آپ آئیں تو آپ دیکھو گے کہ دیہاتوں میں جہاں تھوڑے بہت مسلمان رہتے ہیں وہاں بھی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ضلع احمد نگر تعلقہ راہوری میں عمرہ نام کا ایک گاؤں ہے، 5-7 گھر مسلمانوں کے ہیں، 4000 لوگوں کی آبادی ہے، ایک مسجد ہے۔ وہاں پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک پروگرام کیا گیا
اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور جو بجرنگ دل کے لوگ تھے شر انگیزی کرنے والے، ان کے اوپر کیس بن گیا۔ اب وہاں کا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہوگا، جو ذمہ داران آفیسران ہوں گے، انہوں نے انصاف سے کام لیا اور ان تک آدیش پہنچا نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے شر پسندوں کے خلاف مضبوط FIR لے لی۔ اس کے بعد ریئیکشن ہوا، اور ریئیکشن میں یہ ہوا کہ باقاعدہ کچھ لڑکیوں کو تیار کیا گیا کہ جو مسلم نوجوانوں پر الزام لگائیں اور FIR رجسٹر کروائیں، اور باقاعدہ نیچے سے اوپر تک سبھی لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور مسلمان نوجوانوں کے خلاف ایک کیس درج ہو گیا۔ سچائی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سرکار سے اگر بات کی جاتی ہے، ہاؤس چل رہا تھا، ہاؤس میں بات رکھنے کی کوشش کی گئی، مائک بند کر دیا گیا، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ مزید برا یہ کہ ہم لوگ بھی اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے فرمان کے تحت فرماتے ہیں کہ تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمراں مسلط کیے جائیں گے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین سے تمہارے اعمال آسمان پر جیسے جائیں گے ویسے ہی فیصلے تمہارے لیے نازل کیے جائیں گے۔ ہم بھی اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بے دینی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اب اس سے آگے بددینی کی بات آ چکی ہے، یعنی لوگوں کو اسلام سے، قرآن کریم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، بس شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزر جائے اور ہم من چاہی زندگی گزار لیں، لوگوں کی کوشش صرف یہی۔ تاریخ اٹھا کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بات واضح طور پر ملے گی کہ ہماری نجات کن چیزوں میں، ہماری سربلندی، ہمارا غلبہ کن چیزوں میں ہے۔ آپ کو قرآن کریم دیکھنا پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی 23 سالہ زندگی دیکھنی پڑے گی۔ حضور کی زندگی کے گوشوں کو آپ دیکھو گے، سمجھو گے، دنیا کی تاریخ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو نمایاں طور پر یہ بات ملے گی کہ ہماری کامیابی، کامرانی، ہمارا غلبہ، ہماری حکمرانی اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ میں رکھی ہے۔ ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، قبول کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، لیکن آج مجموعی طور پر پوری امت اس سے غافل ہے۔ غیر اس بات کو سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور جو شوشہ ان کی طرف سے چھوڑا جا رہا ہے لو جہاد کا اور دھرم پریورتن کا، وہ ہماری اس کوشش کو روکنے کا ایک عمل ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام نہ کریں۔ حالانکہ ملک کے سنویدھان نے، ملک کے قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے، اور ہمیں ہی نہیں، اس ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو، اکثریت میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کے لیے مسجد بنا سکتے ہیں، مندر بنا سکتے ہیں، چرچ بنا سکتے ہیں، گردوارا بنا سکتے ہیں۔ ہر ایک کو اس بات کی پوری آزادی، اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے دھرم شالہ قائم کر سکتے ہیں، اسکولیں بنا سکتے ہیں، مدرسے بنا سکتے ہیں، یہ قانون نے ہمیں ادھیکار دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہر ایک شخص کو اپنے مذہب کے پرچار کرنے کا، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کا پورا حق ہے۔ دھرم ہر شخص کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ غیر اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کا پیغام
اگر لوگوں تک جانے لگے گا تو مسلمانوں کو غلبے کے لیے تاریخ میں جو بات ملتی ہے، قرآن و حدیث میں جو احکامات ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر ہم دعوت و تبلیغ کے راستے پر آئیں گے تو اللہ ہمیں غلبہ اور حکمرانی دے گا۔ آج اس کو روکنے کے لیے دھرم پریورتن نہ ہو، لوگ اپنا مذہب تبدیل نہ کریں، اس کے لیے قانون بنانے کی کوشش ہو رہی۔ الزامات لگائے جا رہے ہیں لو جہاد کے۔ ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی تعلق بناتا ہے، چاہے وہ پڑوس کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، تو بھی اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ دھرم پریورتن ہے۔ اور آپ سنو گے تو حیرت ہوگی، دیش کی تاریخ اٹھاؤ گے تو حیرت ہوگی کہ اگر امیر لوگ اپنے لیول پر مسلمان ہندو لڑکی سے شادی کر لے یا ہندو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لے، اور آج کے بڑے بڑے نیتا لوگ اسی لائن میں ہیں، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر غریب لڑکا ہو، مڈل کلاس کا ہو، تو اس کو مدعا بنایا جاتا ہے لو جہاد کا اور دھرم پریورتن کا۔ اور یہ غیروں کے اندر جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو گھبراہٹ ہے، وہ یہی ہے کہ اگر مسلمان دعوت و تبلیغ کے راستے پر آ جائیں گے اور اپنے دھرم کا پرچار صحیح معنوں میں کرنے لگ جائیں گے، اور ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگے گا، جیسے کہ ان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، آپ کی زندگی کا آخری حج تھا اور حج کی فرضیت کے بعد پہلا اور آخری حج تھا، آپ نے مینا کے میدان میں یہی فرمایا تھا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہے میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ تو یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عوام میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر ہونے پر آپ کو نبوت عطا کی گئی، آپ اکیلے دعوت و تبلیغ کے راستے پر نکلے۔ مکے میں 13 سالہ زندگی، مظلومانہ زندگی گزاری۔ مکے کے لوگ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع سے کوئی بات سناتے، اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت کا، ربوبیت کا پیغام دیتے، تو مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا ہے؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب حقیقی چچا تھا، لیکن اسلام دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کرتے تو یہ پیچھے سے آواز دیتا تھا کہ اس شخص کی بات مت سنو، یہ بددین ہے، یہ بددین ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ یہ بددین ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ کوئی کہتا تھا ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا کاہن ہے۔ ایک عام آواز تھی، لوگ کہتے تھے یہ دیوانے اور پاگل ہے، ان کی بات مت سنو۔ یعنی لوگ نہ سنے اس کی کوشش کی جاتی تھی، اور جو سن لیتا تھا وہ نہ مانے اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا تھا۔ لیکن ظاہر بات ہے، حقیقت حقیقت ہے، سچائی سچائی ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا سگا چچا آپ کو کہتا تھا کہ یہ بددین ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے کہ 10 سال کی محنت تھی، 10 سال کی محنت میں گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے تھے، گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی آپ کو نبی بنائے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے۔
اور یہ 10واں سال جو تھا یہ ایسا سال تھا کہ اس میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. یہ آپ کے سب سے بڑے حمایتی تھے، سب سے بڑے حمایتی. وہ واقعہ میں نے سنایا تھا کہ مکے کے سب سردار مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، سمجھاؤ، باپ دادا کے دین کے خلاف ایک دین کی تبلیغ کرتے ہیں. بادشاہ بننا چاہیں ہم بادشاہ بنا دیں گے، مال و دولت چاہے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے، جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہے ہم نکاح کروا دیں گے، لیکن ان کو بولو کہ یہ کام بند کریں. اب ظاہر بات ہے ابو طالب اکیلے تھے اور مکے کے سارے سردار، رؤسا، امراء جمع ہو کر کے آئے تھے. پورا مکہ ایک طرف، ابو طالب ایک طرف، ایسے حالات تھے. ابو طالب متاثر ہو گئے، حضور کو بلایا اور آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے کہ بھتیجے ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ یہ اسے اٹھا نہ سکے. حضور نے پوچھا کہ چچا بات کیا ہے؟ کہا کہ یہ مکے کے سردار ہیں، مکے کے امیر اور مکے کے رئیس لوگ ہیں، یہ آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں. وہ بات سنائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور جب دیکھا کہ ایک سہارا، ایک حمایتی ابو طالب آپ کے چچا تھے، ایک سہارا ہے وہ بھی اب ٹوٹ رہا ہے. الفاظ تھے ابو طالب کے کہ ان بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں. حضور نے جب دیکھا تو دو ٹوک انداز میں یہ بات کی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حالات تو مخالف تھے ہی، اب کوئی حمایتی بھی نہیں رہ گیا. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن فیصلہ کن بات کی، مفاہمت اور مصالحت نہیں کی. فرمایا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دے، جو کہ ممکن نہیں ہے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں اور وہ یہ چاہیں کہ میں اللہ کے اس دین کی دعوت و تبلیغ سے رک جاؤں تو یہ نہیں ہوگا. میں یہ فریضہ، یہ کام، اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہوں گا، یا تو اس راستے میں میں شہید ہو جاؤں گا، اپنی جان آخری کو سپرد کر دوں گا، یا پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، رکوں گا نہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو طالب کا دل پسیج گیا اور پھر غیرت بیدار ہوئی اور کہنے لگے کہ بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کرو، جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھے گا کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ تمہاری طرف اٹھے گی پھوڑ دی جائے گی، تم اپنا کام کرتے رہو. نبوت کا 10واں سال تھا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا. موت تو برحق ہے، جانا سب کو ہے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا، وہ سہارا ٹوٹ گیا. کچھ دن گزرے، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. یہ وہ خاتون تھی جو سب سے بڑا سہارا دینے والی خاتون، مکے کی مالدار ترین خاتون تھی. بڑے ایک شوہر سے نکاح ہوا، انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، انتقال ہو گیا، بے وگی کی زندگی گزار رہی تھی. 40 سال کی عمر تھی، حضور 25 سال کے تھے. حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام دیا، ابو طالب نے قبول کیا، رشتہ طے ہو گیا. ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور پھر حضرت خدیجہ حضور کی بیوی بن کر کے، ام المومنین بن کر کے حضور کے گھر تشریف لائی. حضور کے گھر کا مطلب یہ حضور کے پاس گھر نہیں تھا، حضور کے پاس آئی. ابو طالب کا نے نکاح پڑھایا تھا لیکن عیالدار شخص تھے، تو حضرت خدیجہ نے حضور کو اپنے ساتھ اپنے گھر پر رکھا تھا. حضور کا اپنا گھر نہیں تھا اور حضرت خدیجہ نے اپنا تن من دھن سب حضور پر قربان کر دیا تھا. گھر میں سب سے بڑا سہارا تھی. جب حضور کو نبوت ملی تھی اور حضور گھبرائے گھر آئے تھے
اور کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. خوف اور گھبراہٹ کی حالت تھی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی تھی، آپ کو ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، کہا تھا آپ گھبرائیے مت، آپ گھبرائیے مت. حضور کہنے لگے انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ میں مر جاؤں گا. حضور نے فرمایا، حضور نے کہا، حضرت خدیجہ نے کہا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، واللہ خدا کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کا کام کرنے والوں پر حالات آئیں تو آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے ہو یا پرائے ہو، مسافر ہو یا شہر کے رہنے والے ہوں، یتیم ہو، بیوہ ہو، مسکین ہو، سب کی آپ مدد کرتے ہیں. آپ جیسے شخص کو کس چیز کا ڈر ہے؟ خاندان ہو، خاندان سے باہر جو لوگ ہیں، سب کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا ہے. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حضرت خدیجہ نے تسلی دی تھی، حضور کا حوصلہ بڑھایا تھا. نبوت کو 10 سال گزرے اور پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ ھذا العام عام الحزن، یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے. بظاہر جو گھر کے اندر اور گھر کے باہر سہارا تھا وہ ختم ہو گیا. 10 سال گزر گئے تھے، مکے کے لوگوں نے قبول کر کے نہیں دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. حضور نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مکے کے باہر جو قبائل ہیں، جو آبادیاں ہیں، اب وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. تاریخ میں آتا ہے کہ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر کے حضور نے طائف کا سفر کیا تھا. طائف کے متعلق آتا ہے کہ مکے کے بعد دوسرا بڑا شہر تھا اور مکے سے مشرق کی طرف 120 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ شہر آباد ہے اور ٹھنڈا شہر ہے، سرسبزی و شادابی باغات کا علاقہ ہے. وہاں کے لوگ مالدار خوشحال تھے. مکے کے بعد انہی لوگوں کا طائف کا نام، طائف والوں کا نام چلتا تھا. سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر ہے. مکے میں سخت گرمی پڑتی ہے اور طائف کے اندر گھر میں لوگوں کو پنکھا بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سال بھر موسم ٹھنڈا رہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب مکے کے باہر دوسرے علاقوں، قصبوں اور دیہاتوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. یہ مکے والوں نے تو مایوس کر دیا تھا، قبول کر کے نہیں دیا، مان کے نہیں دیا. حضور طائف کے لیے نکلے. طائف میں آپ کے ننیھالی رشتہ دار بھی رہتے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ مدینہ منورہ کی تھی، لیکن آپ کی ننیھال کے کچھ لوگ طائف میں بھی آباد تھے. حضور کو یہ امید تھی کہ کم سے کم رشتہ داری کا تو پاس و لحاظ کریں گے. آپ طائف تشریف لے گئے. زید ابن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ایسے غلام تھے کہ ان کو جو ہے ڈاکوؤں نے قبیلہ بنو کلب سے ڈکیتی کی تھی، قافلہ لوٹا تھا اور بچے تھے، ان کو پکڑ کے لا کے مکے کے بازار میں بیچ دیے تھے اور حضرت خدیجہ نے انہیں خریدا تھا اور حضرت خدیجہ نے خرید کر کے حضور کی خدمت کے لیے ان کو دے دیا تھا کہ یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا، ساتھ میں رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. اب ظاہر بات ہے بچے کے ماں باپ بچے کو تلاش کرتے رہے، لوگ حج پر آتے رہے جاتے رہے. قبیلہ بنو کلب سے کچھ لوگ حج پر آئے، انہوں نے حضرت زید ابن حارثہ کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو ہمارے قبیلے کا بچہ ہے اور اسے قافلے میں لوٹ لیا گیا تھا مال کے ساتھ. معلوم کیا کہ یہ کس کے پاس ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ مکے کے انتہائی شریف آدمی کے پاس. انہوں نے جا کر کے خبر دے دی تو ان کے والد اور ان کے چچا
یہ دونوں اپنے بچے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، حضور سے ملاقات کی اور حضور کی بڑی تعریف کی، آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، آپ کا خاندان قریش ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ حضور نے سنا، سننے کے بعد فرمایا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ جو آپ کی خدمت میں ہے یہ ہمارا بچہ ہے، اور پھر پورا واقعہ سنایا۔ تو حضرت زید کھڑے تھے، حضور نے پوچھا زید سے کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ تم کو لینے کے لیے آئے، اور ان سے یہ کہا باپ اور چچا سے کہ اگر یہ بچہ جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ لے جاؤ، اور اگر یہ نہ جانا چاہے تو آپ زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ باپ اور چچا کے لیے تو من کی بات تھی، ظاہر بات ہے باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اور کوئی بیٹا یہ نہیں چاہے گا کہ وہ باپ کے ساتھ نہ جائے، لیکن حضور کا حسن سلوک ایسا تھا کہ جب یہ اختیار بچے کو دیا گیا زید ابن حارثہ کو کہ تم جانا چاہو یہ تمہیں لینے آئے ہیں جا سکتے ہو، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے باپ یا چچا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضور نے انہی کے سامنے، باپ اور چچا کے سامنے زید ابن حارثہ کو لیے اور آ کر کے کعبہ کے پاس صحن کعبہ میں مطاف میں اعلان کیا کہ زید آج سے میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ باپ اور چچا بھی مطمئن ہو گئے، چلے گئے۔ یہ وہ تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا۔ یہ حضور کے ساتھ تھے طائف کے سفر میں۔ جب وہاں حضور پہنچے تو وہاں پر جو ہے عمرو ابن عمیر ابن عوف کی سرداری تھی، اور ان کے 3 بیٹے تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ دور قریب سے آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ حضور وہاں پہنچے، وہاں جا کر حضور نے اپنی بات رکھی تو طائف کے ان 3 سرداروں نے سننے کے بعد جو جواب دیا تھا وہ عجیب و غریب جواب تھا۔ ایک نے کہا کہ اچھا آپ کو مکہ مکرمہ میں نبی بنانے کے لیے اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، آپ کو نبی بنا دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ مجھے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو آپ کے ساتھ بات کرنا آپ کی شان کے خلاف، اور آپ کے ساتھ بات کرنے کے بعد اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تو ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی، ماننا چاہیے۔ اور اگر آپ جھوٹے ہو، اللہ کے نبی نہیں ہو، تو ہمیں جھوٹوں سے بات بھی نہیں کرنی۔ تیسرے نے اس سے زیادہ برا سلوک کیا، جو گستاخی کرنی تھی کی، اور اس کے بعد اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور حکم دیا کہ جتنی جلدی ہو آپ بستی سے باہر نکل جاؤ۔ آپ کو بستی سے نکالا گیا، اوباش نوجوانوں کو پیچھے لگایا گیا، انہوں نے گالیاں دی، الزامات لگائے، تانے کسے اور پتھروں کی بارش کی۔ حضور اور زید ابن حارثہ دونوں زخمی ہو گئے، حضرت زید کا سر پھوٹ گیا، جسم زخمی ہو گیا۔ حضور کو بچاتے تھے، پتھر اپنے آپ پر لیتے تھے، لیکن حضور کو بھی پتھر لگے، آپ کی دونوں جوتیاں خون سے بھر گئی۔ بیٹھ جاتے تھے تو وہ اوباش نوجوان ہاتھ بغل میں ڈال کر کھڑا کرتے تھے اور چلنے پر مجبور کرتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور کی حالت خراب ہو گئی، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ زید ابن حارثہ نے آپ کو اٹھایا اپنی پشت پر اور بستی کے باہر لائے۔ بستی کے باہر ایک باغ تھا، انگور کا باغ۔ اس کے 2 بھائی مالک تھے، عتبہ اور شیبہ۔ یہ وہاں لے کر کے پہنچے،
اس باغ کے اندر ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا. اس نے دیکھا کہ یہ زخمی ہے، مسافر ہے اور دونوں زخمی ہیں. اس نے پانی لا کر کے دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ نے پانی پیا، اپنے ہاتھ منہ پیر دھوئے، اور اس کے بعد اس نے انگور کا خوشہ لا کر کے آپ کے سامنے رکھا. حضرت زید ابن حارثہ حضور کی طرف دیکھنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ زید کھاؤ، جو نعمت بغیر مانگے مل جائے اسے قبول کرنا چاہیے. انہوں نے کھانا شروع کیا تو حضور نے پہلا دانہ اٹھایا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ غلام کہنے لگا ما سمعتو ھذا القول من افواہ العرب، میں نے عربوں کے منہ سے کبھی یہ جملہ نہیں سنا، یہ بات نہیں سنی جو آپ کہہ رہے. تو حضور نے دریافت فرمایا کہ تم اہل عرب نہیں ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں، عراق میں ایک بستی ہے نینوا، وہاں کا رہنے والا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم میرے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ یونس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی. وہ مسیحی تھا، عیسائی تھا. اسلام کے آنے سے پہلے حضرت یونس کا زمانہ وہی عیسائیوں کا دور تھا. تو اس نے کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بات کہی کہ میں نے اپنی کتاب میں توریت میں آپ کے متعلق پڑھا ہے اور آپ کا نام اس میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے، اور میں تو آپ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اس نے حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں طائف سے مکہ واپس آئے تھے. راستے میں جنوں کے ایک وفد نے آپ سے ملاقات کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 6 مرتبہ جنوں نے آپ سے آ کر کے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا. ایک واقعہ اسی راستے میں پیش آیا. رات کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 120 کلومیٹر پیدل گئے تھے اور پیدل آئے تھے. رات جہاں گزاری تھی جنہوں نے آ کر کے ملاقات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پر احد سے زیادہ، یعنی جنگ احد جس میں مسلمانوں کی بڑی 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے تھے. ظاہر بات ہے یہ بہت سخت مرحلہ تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ بھی سخت کوئی دن آپ پر گزرا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن مجھ پر احد سے زیادہ سخت تھا. اور پھر حضور نے پورا واقعہ سنایا. جب بستی سے باہر آپ کو زید ابن حارثہ لے کر کے آئے تو حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مامور ہے من جانب اللہ وہ ساتھ میں تھا. حضرت جبرائیل نے سلام کیا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے اور قوم کے جواب کو سنا ہے. اللہ نے پہاڑوں پر مامور اس فرشتے کو بھیجا ہے اور اسے یہ حکم ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ یہ کر کے دے گا. اس فرشتے نے سلام کیا اور سلام کے بعد کہا کہ میں پہاڑوں پر مامور ہوں، آپ اگر مجھے حکم دو تو میں دونوں طرف سے، طائف کے دونوں طرف سے پہاڑوں کو آپس میں اس طرح ملا دوں کہ یہ پوری بستی اس طرح ختم ہو جائے گی، پس جائے گی
جیسے گیہوں کا دانہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ کر کے پس جاتا ہے، پوری بستی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ جو کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، آپ درگزر کر دیں، انہیں کوئی سزا نہ دیں۔ مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور نے معاف کیا، درگزر سے کام لیا، حالانکہ آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن تھا، اور طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا ہماری زبان میں وہ ناقابل معافی جرم تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر سے کام لیا۔ حاصل کیا تھا؟ عداس نامی شخص نے ایمان قبول کیا، راستے میں جنوں کی ایک جماعت نے آ کر ملاقات کی، اللہ کا رسول کا پیغام سنا، ایمان لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، 10واں سال تھا۔ سن 11 ہجری میں، 11 نبوی میں مدینے سے حج کرنے گئے ہوئے لوگوں نے 6 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ حضور دعوت و تبلیغ کے لیے مینا کی وادی میں گھوم رہے تھے، قبیلے اوس و خزرج کے لوگ آئے تھے، 6 لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسے بیعت عقبہ کہتے۔ پھر دوسرے سال یہ 6 لوگ اپنے ساتھ اور لوگوں کو لے کر کے آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ 12 لوگ تھے۔ حضور نے ان کو نقیب بنایا، اسے بیعت عقبہ اولا کہتے۔ اس کے بعد یہ 12 لوگ سال بھر محنت کرتے رہے اور حج میں ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے جو 70 تھے، جنہوں نے آ کر کے ایمان قبول کیا، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں نے آپ کو دعوت دی کہ اللہ کے رسول آپ مدینہ تشریف لے۔ یہ واقعات آپ سن چکے ہیں۔ مجھے آخر میں جو بات کہنی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو، آج لو جہاد اور دھرم پریورتن کے نام سے اسے غیروں کی طرف سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر مسلمان دعوت و تبلیغ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے غلبہ اور حکمرانی عطا کرے گا۔ مسلمان کبھی حکمران نہ بن سکے، سیاسی طور پر کبھی غالب نہ آ سکے، ان کو اس سے روکا جائے، اس کے لیے یہ شوشہ چھوڑا جا رہا ہے لو جہاد کا، اور اسی طرح جو ہے دھرم پریورتن کا۔ لیکن میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے لوگوں تک پہنچے، آپ کا عمل دعوت ہو، آپ کے اخلاق دعوت ہو، آپ اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں، آپ کا ایک ایک عمل لوگوں کے لیے دعوت و تبلیغ ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اگر جیلوں میں دیکھا جاتا ہے تو بڑی تعداد مسلمانوں کی، چوری کرنے والوں میں مسلمان آگے، ڈکیتی کرنے والوں میں مسلمان آگے، زنا کرنے والوں میں مسلمان آگے، گانجا ہے، بھنگ ہے، چرس ہے اور نشہ آور چیزیں فروخت کرنے والوں میں مسلمان سب سے آگے۔ آج اپنے شہر کو دیکھ لو، اگر یہ کہا جائے کہ ڈپارٹمنٹ کی گرفت کمزور ہو گئی ہے تو ڈپارٹمنٹ کو بہت برا لگتا ہے، لیکن یہ سچائی ہے۔ چوری جس پیمانے پر مالیگاؤں میں ہو رہی ہے، جھگڑے جس پیمانے پر مالیگاؤں میں ہو رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ قانون کے رکھوالے آج قانون نافذ کرنے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ سچائی ہے، ایمانداری ہے، پاک دامنی ہے، ان چیزوں کو اپنا کر کے عبادات کرتے ہوئے تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ یہ بھی ایک تبلیغ ہے، ایک تبلیغ ہے۔
آپ کی زبان سے زیادہ آپ کا عمل لوگوں کو متاثر کرے گا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہر برائی میں ہم مسلمان ہی سب سے آگے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مغلوب ہیں، غیر ہم پر مسلط ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. اللہ نے ہم پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ بھی ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں. اس لیے اگر ظاہری طور پر دعوت و تبلیغ آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو متاثر کرے. آپ دیکھو برائی کس حد تک پہنچ گئی، نفرت کس حد تک پہنچ گئی. ٹرین میں ایک سی آر ایف کا ایک نوجوان جس کی ڈیوٹی تھی کہ ٹرین میں سفر کرنے والے ہر ہندوستانی کی حفاظت کرے، ایسا شخص مسلمانوں کو جن کے سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، بدن پر کرتا تھا، دیکھ کر کے اس نے فائرنگ کر کے مارا. اور پھر لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے کہتا ہے فرقہ پرستی کی بات، نفرت کی بات. اب تو ہم جیسے لوگوں کے لیے سفر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایسا نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے. ظاہر بات ہے ہمیں اس کو بدلنا ہوگا اور ہم ہی بدل سکتے ہیں، کوئی دوسرا بدل بھی نہیں سکتا. وہ اپنے آفیسر پر فائرنگ کر رہا تھا، کوئی آفیسر کو بچانے کے لیے آگے نہیں آیا. آگے آئے تو یہی داڑھی ٹوپی کرتے والے آگے آئے اس آفیسر کو بچانے کے لیے. وہ کوئی ہمارا رشتہ دار تو نہیں تھا، ہمارا اس کا کیا، لیکن ظلم ہو رہا تھا. اس ظلم کو روکنے کے لیے مسلمان آگے آئے تھے. ہم ہی حالات بدل سکتے ہیں اور ہمیں قربانی دینی ہوگی اور بڑی قربانی دینی ہوگی. ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو بنائیں اور لوگ اللہ کی مخلوق کے لیے ہم نفع بخش ثابت ہو. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. بہت مشہور جملہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج کچھ بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ اپنا دبدبا ہونا چاہیے. آج حالات ویسے نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ہندوستان کے چنندہ لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت حالات ایسے ہیں، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہونا چاہیے. ہم کب تک برداشت کریں گے، کب تک مظلومی کی زندگی گزاریں گے؟ آپ اعلان کرو. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ 50,000 آدمی مجھے لا کے دے دو جو میری ایک آواز پر جان دینے کے لیے تیار. سب خاموش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. آج ایک آدمی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جو ان حالات کے اندر آخری حد تک جانے کے لیے تیار. کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ کرسی ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی پروگرام ہے. ایسے حالات میں ہم کیا کسی سے مقابلہ کریں گے؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے حالات مکے کی 13 سالہ زندگی تھی حضور کی، وہی حالات ملتے جلتے ہمارے بھی. اور کیا کرنا پڑے گا؟ حضور نے جو کیا تھا وہی ہمیں کرنا پڑے گا. دعوت و تبلیغ کے راستے پر رہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی ذات سے لوگوں کو جو تاثر دیا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کے لیے نفع بخشے. دعوت و تبلیغ کا کام چلا. حضور کے زمانے میں مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد پھر ابو بکر کا زمانہ آیا، پھر عمر کا زمانہ آیا. 25 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکمرانی تھی. تاریخ رہی ہے، تاریخ رہی ہے. ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا اور کیا کرنا ہے
وہ ہمیں کرنا ہوگا. اگر ہم نہیں کریں اور چاہیں کہ کوئی دوسرا ہمارے لیے کر دے تو ایسا نہیں ہو. ہماری جنگ ہم کو لڑنی پڑے گی. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. آج ہم اقلیت میں ہیں، کہتے ہیں کہ 20 اور 80، ایک طرف 20 ہے ایک طرف 80 ہے، کہتے ہیں. ہم اقلیت میں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس سیاسی بصیرت نہیں ہے، سیاسی غلبہ نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے. ظاہر بات ہے ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روڈ پر آئیں، اور یہی وجہ ہے کہ ٹارگٹ بھی ہمیں ہی کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں صبر اور سمجھداری سے کام لینا ہے، دانش مندی سے کام لینا ہے، دور اندیشی سے کام لینا ہے. دن بدلیں گے، دن بدلیں گے. میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن دن بدلیں گے. اور کیسے بدلیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی اثر انداز نہیں ہوگی جتنا عمل لوگوں پر اثر انداز ہوگا. کیا بات تھی؟ ایک زمانہ تھا ہندوستان میں تاجر بن کر کے مسلمان آئے تھے، اللہ نے غلبہ دیا، حکمرانی کی، اور جب یہ مسلمان واپس جانے لگے تو یہاں کے لوگ کہنے لگے کہ آپ مت جاؤ. آپ لوگوں کے آنے کے بعد انسانیت مظلومیت سے نکلی ہے، ہمارا حق ملنے لگا ہے، مت جاؤ آپ. ہمارا عمل لوگوں کو دعوت و پیغام دے گا. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر لو جہاد کے نام اور دھرم پریورتن کے نام سے ہمیں روکا جا رہا ہے، ہمیں نماز پڑھنے سے تو کوئی نہیں روکتا نا، ہمیں سچ بولنے سے کوئی نہیں روکتا، ایمانداری کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اچھے اخلاق سے پیش آئیں اس سے کون روکتا ہے؟ مدد کرنے سے کون آپ کو روکتا ہے؟ یہ سب کرو، آپ کو کرنا پڑے گا. اور یہی وہ اعمال ہیں، آپ کی سچائی، دیانت داری، امانت داری، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بری نظر سے بچانا، کبھی ان کے ساتھ دست درازی نہ ہو، چوری ہے، چماری ہے، ڈکیتی ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال ہے، اسے فروخت کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت جان مال کی حفاظت کرنا ہے. یہ کام کرنے سے آپ کو کون روکے گا؟ یہ آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کرو گے تو آپ کے لیے پھر باعزت باوقار طریقے سے جینے کا موقع اللہ پاک عطا کریں گے. اور اگر آپ یہ سب نہیں کرو گے اور پھر یہ سوچو گے کہ ہمیں غلبہ بھی ملے، حکمرانی بھی ملے، اور لوگ ہمیں اچھا بھی بولیں، اچھا سلوک بھی ہمارے ساتھ کریں، تو این خیال استو محال استو جنون، ایسا نہیں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی پڑھیے، اسے سمجھیے، تب جا کر کے آپ کو راستہ ملے گا. ورنہ دیش کے حالات آنے والے دنوں کے پیش نظر بگاڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی. فسادات ہو، لڑائی جھگڑا ہو، اور پھر لوگوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہو، فرقہ پرستی عروج پر ہو، خوف اور دہشت میں لوگ زندگی گزارے، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی. اگر ہم نے سوجھ بوجھ سے کام لیا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے